کہ اگر وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے حدود کو یعنی اللہ کے قوانین کو پس پشت نہیں ڈالیں گے، ان قوانین کے تحت زندگی بسر کریں گے تو ٹھیک ہے، پھر تو ہونا چاہیے، بہت اچھی بات ہے۔ یعنی پھر دونوں کے پاس، یعنی پھر خاتون کے پاس یہ آپشن ہے کہ اگر وہ پہلے والے سے مطمئن ہیں، اب یہ معاملہ تو ہو گیا، اگر وہ چاہیں تو نکاح کے بعد یعنی مناسب وقت دیکھ کر وہ طلاق مانگ لیں، پہلے سے نہ تو شرط لگائیں اور نہ یہ ہو کہ نکاح کے بعد اس کے گھر نہ جائیں۔ یعنی یہ خیال اگر ذہن میں ہو کہ بس نکاح کر لینا کافی ہے، ایسا نہیں ہے، وہاں رہائش، ان کے ساتھ رہائش ضروری ہے۔ جب تک دوسرے والے کے ساتھ رہائش نہیں ہوگی، اس رہائش کے بعد طلاق ہوگی۔ تفصیلی اگر اس کی معلومات چاہیے، دیکھنا ہے تو فقہ کی کتابوں میں ہے، اور آسان ترین کتاب جو ہے اس میں وہ بہار شریعت ہے، وہاں دیکھا جا سکتا ہے، اس کو حلالہ کے قوانین کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اور قانون حلالہ جو ہے اس کا یعنی بالاستیاب مطالعہ، فقہ حنفی میں بہت اچھی کتاب ہے، فقہ حنفی کی معتبر ترین کتاب ہے یہ، کیونکہ اس میں جو کچھ بھی ہے وہ فتاویٰ کی بڑی کتابوں سے ماخوذ ہے۔ تو جو بات سمجھنے کی ضرورت پیش آئے اس کے ساتھ یعنی 6 کے بعد جو بھی حصے ہیں ان میں دیکھ لیا جائے تو وہاں اس کی تفصیلی معلومات مل سکتی ہے کہ یہ کس طرح سے ہے، کیا ہے، باقی کیا چیزیں ہیں۔ میں نے اس لیے اجمالاً عرض کر دیا کہ آیت کریمہ کے سلسلے میں کچھ تو عرض کرنا ضروری ہے ہی ہر حال میں، لیکن یہ ضرور ہے کہ اللہ رب العالمین کی کتاب کے مطالعے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید انسان کو جوڑنا چاہتا ہے، توڑنا مقصد ہے ہی نہیں۔ کبھی کبھی بہت چھوٹی چھوٹی سی باتیں بنیاد بن جایا کرتی ہیں، بعد میں احساس ہوتا ہے کہ واقعی غلطی ہوئی، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اگر دوسرے شوہر کے ساتھ زندگی اچھی گزر رہی ہے تو پہلے شوہر کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہاں جا کے فورس کرے، اس کی زندگی میں مداخلت کرے، اس کی زندگی تباہ کرے، ایسے حالات پیدا کر دے کہ ہر صورت طلاق ہو جائے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے یہ ہو تو جائے گا، لیکن آپ نے نکاح کر لیا تو نکاح بھی ہو جائے گا، لیکن اب ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی زہر بن جائے اور وہ یہ کہے میں تو تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی، تم نے میری زندگی میں زہر گھولا آ کر تو تمہارے پاس مجھے مجبوراً آنا پڑا۔ تو اس لیے شوہروں کو یہ بہت غور کر لینا چاہیے، اسی لیے وہاں رہائش ضروری ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے۔ لیکن قرآن مجید نے منع نہیں کیا، یعنی اگر وہ طلاق دے دیتا ہے تو پھر عدت گزرنے کے بعد یہ بات ذہن میں رہے کہ دوسرے شوہر سے طلاق ہونے کے بعد بھی عدت گزرے گی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان سے طلاق ہوئی اور طلاق کے ہوتے ہی آپ نے کہا جی نکاح کر لو، کیونکہ یہاں تو شرط یہی ہے کہ وَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا۔ تو دیکھیے قرآن فرما رہا ہے کہ جیسے وہ طلاق، جب وہ اگر وہ طلاق دے تو ان دونوں پہ کوئی گناہ نہیں ہے، تو ہم تو نکاح کر سکتے ہیں۔ تو قرآن مجید سے ایسے مسائل نہیں نکالنے چاہیے، کیونکہ آگے آئیں تراجع بھی ہے کہ وہ رجوع کرے، تو اب رجوع کا فیصلہ کرنے میں بھی تو وقت لگے گا۔ تو عدت کے دنوں میں اس فیصلے میں کافی آسانی ہوگی اگر کرنا ہو کہ انہیں رہنا ہے نہیں رہنا ہے۔ اول تو خیر یہ کوشش نہ کی جائے کہ دوسرا شوہر لازمی طلاق دے اس کو، اور ہو جائے تو بہرحال دوسرے کی عدت کا خیال کرنا بھی ضروری ہے، یعنی وہ عدت بھی پوری ہونی چاہیے۔ اگر وہ عدت پوری نہیں ہوئی تو پھر بھی ایک مسئلہ اپنی جگہ باقی رہے گا۔ تو یہ بات جو شاید بیان ہونے سے رہ گئی تھی کہ عدت جو ہے دوسرے طلاق کے بعد بھی عدت ہوگی، اس عدت کے بعد یہ نکاح جو ہے پھر جائز ہو سکے گا۔
اللہ فرماتا ہے وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ ان حدود کو دانشمندوں کے لیے بیان فرماتا ہے۔ تو یعنی قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے جس دانش کی ضرورت ہے یہاں وہ عقل مراد ہے، ورنہ تو عقل سبھی کے پاس ہوتی ہے، کس کے پاس نہیں ہوتی، لیکن اسے سمجھنے کے لیے بھی ایک خاص عقل چاہیے۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ ان ظن ان یقیم حدود اللہ وتلک حدود اللہ یبینھا، یہ اللہ کے حدود ہیں جنہیں اللہ بیان فرماتا ہے دانشمندوں کے لیے، یعنی دانشمندوں کو چاہیے کہ وہ حدود اللہ کا مطالعہ کرے، اور جن کی سمجھ میں نہیں آتا انہیں چاہیے وہ دانشمندوں سے پوچھیں کہ یہ حدود کیا ہیں، کیونکہ اب دانشمندوں کا ایک گروہ ہو سکتا ہے جو اسے سمجھتا ہو، تو قرآن مجید کی معرفت اتنی آسان بھی نہیں ہے کہ ہم اسے اتنی آسانی سے سمجھ لیں۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے بے شک، لیکن اتنی آسان نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو لقومی یعلمون ارشاد نہ فرمایا جاتا۔ ہدایت، قرآن مجید کا ہدایت ہونا عام انسانیت کے لیے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن جن کی ذمہ داری ہے ہدایت کے اس درجے کی طرف رہنمائی کرنا، وہ دانشمند ہیں، وہ علماء ہیں۔ ہمارے عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ علماء اور دانشمندوں کو الگ کر دیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عالم کے پاس عقل نہیں ہے اور عقل مند جو ہے وہ عالم نہیں ہے۔